بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے حوالے سے جس قسم کے جو ایلیگیشنز، بڑے سیریس ایلیگیشنز لگائے جا رہے ہیں حکومت کے اوپر کہ کس طریقے سے جو اپوزیشن کے جو لوگ ہیں، جس میں JUIF کے لوگ بھی ہیں، جس میں بلوچستان نیشنل پارٹی BNP کے لوگ بھی ہیں، جس میں PTI کے لوگ بھی ہیں، ان کو ہراساں کرنے کے لیے کس حد تک حکومت یا جو بھی حکومت کی جو ایجنسیز ہیں وہ کس حد تک جا رہی ہیں، جو الزامات لگائے جا رہے ہیں، یہ بہت ہی سیریس ایک بات ہے. اور اس کی سیریسنس کو جاننے کے لیے پہلے یہ 3 ذرا ویڈیوز دیکھ لیں، تو اس کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں. میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں بولوں، لیکن میں یہی کہنا چاہوں گی کہ کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ ہم مل بیٹھ کے اس مسئلے کی جانب، حل کی جانب نہ جائیں. ہمارے لیڈران ہیں، پارٹی صدر ہیں، ان سے بات کریں، مسئلے حل ہو سکتے ہیں، بجائے کہ مسائل کو اور مزید بڑا اور گہرا کریں. جناب والا شکریہ. ایک بیٹی اور ایک بہن، بلوچستان کی بھی اور پاکستان کی بھی، سر وہ آپ سے مخاطب تھی. آپ کو معلوم ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ سردار اختر مینگل جو ہے وہ ریزائن کر کے اس اسمبلی پہ عدم اعتماد کر کے جا چکے ہیں. ان کی پارٹی کے 2 سینیٹرز ہیں. 2 سینیٹرز کو اگر اس طرح سے کنٹرول کرنا ہے جس طرح سے اس بہن کو، اس بچی کو کنٹرول کیا جا رہا ہے سر، تو معاملہ سیدھا نہیں ہوگا. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ممکن ہے کہ اس کا بہن کا ووٹ آپ لے لیں، ممکن ہے کہ اس کو ووٹ آپ کو کاسٹ کروا لیں آپ اپنے حق میں، مگر نتیجہ کیا نکلے گا؟ میرا صوبہ جو ہے وہ پہلے سے جل رہا ہے سر. آپ کے آنے سے پہلے میں نے دکی والے معاملے کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. میرا صوبہ پہلے وہاں آگ لگی ہوئی ہے. یہ جس دن یہ بہن جو ہے، میں اس سے بات کر رہا تھا سر، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، تقریباً رونے والی تھی. اور اگر میں اس کے ساتھ شاید 2 منٹ اور کھڑا ہوتا تو میرے اپنے آنکھوں سے آنسو گر جاتے. تو خدا کے واسطے اگر پاکستان کو آپ لوگوں نے چلانا ہے تو خدا کے واسطے اس کو جو ہے نا اس طرح سے ووٹ نہ لیں. ہم سارے آپ کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں، مگر اس طرح سے ووٹ نہیں دیں گے، اس طریقے سے ووٹ نہیں دیں گے. ہم ووٹ کریں گے، ہم عقل کی بنیاد پہ ووٹ کریں گے، ہم دلیل کی بنیاد پہ ووٹ کریں گے، ہم آپ سے دوستی کی بنیاد پہ ووٹ کریں گے، مگر اس طرح سے ہم آپ کو ووٹ نہیں کریں گے. اس کے پارٹی کے لیڈر کو آنے دیجئے، اس کے پارٹی کے لیڈر کو اعتماد میں لیجئے. سر صرف اس بہن اور بچی کے ساتھ نہیں ہو رہا، اس کی پارٹی کا دوسرے قاسم صاحب ہے، اس کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. میرے پارٹی کے لوگ ہیں، میں نام نہیں لیتا اس وقت آپ کے پاس، مگر میری پارٹی کے لوگوں کو بھی جو ہے نا اسی طرح سے جو ہے نا وہ کہا بھی جا رہا ہے، دھمکایا بھی جا رہا ہے اور گالیاں بھی دی جا رہی ہیں. سر اگر آپ کے کسی سینیٹر کو، آپ کے کسی MNA کو یہاں پہ گالیاں دے کے اور کہا جائے کہ آپ نے ووٹ جو ہے فلاں کو دینا ہے، فلاں معاملے میں ووٹ دینا اور فلاں معاملے میں ووٹ نہیں دینا، تو پھر یہ بڑی نقصان دہ بات ہو جائے گی. یہ بات ہمارے دل میں، ممکن ہے آپ آج ہم سے ووٹ لے لیں اس پہ، مگر یہ بات جو ہے نا دل میں کیل کی طرح پیوست ہو جائے گی. سادہ کپڑوں میں نقاب پوش افراد نے اغوا کر لیا ہے. سوشل میڈیا پر بیان میں انہوں نے لکھا کہ 1.5 سال سے جاری ہر طرح کی دھمکیوں کے باوجود انہیں توڑا نہیں جا سکا، جس کے بعد اب اوچھے ہتھ کنڈوں کا سہارا لیا جا رہا ہے. اچھا، اب آپ نے یہ بات سنی. ایک تو سینیٹر نسیمہ احسان صاحبہ، ان کا تعلق BNP سے ہے، اختر مینگل صاحب کی پارٹی سے ہے. پھر کامران مرتضیٰ صاحب، ان کا تعلق JUIF سے ہے. اور پھر مہر بانو صاحبہ، یہ شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ظاہر ہے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، قانون سازی بھی ہوتی رہی ہے، اور پھر یہ کہ جی ٹیلی فون کالز بھی لوگوں کو پہلے بھی آتی رہی ہیں. اور یہ مختلف، اور خاص طور کے اوپر عمران خان صاحب نے تو خود بھی ایڈمٹ کیا کہ لیجسلیشن جب ہوتی تھی تو ٹیلی فون کالز کی حد تک تو، لیکن اس حد تک کہ جس قسم کی باتیں کامران مرتضیٰ صاحب نے کھل کے کیں، اور پھر نسیمہ احسان صاحبہ وہ تو آپ دیکھیں بات ہی نہیں کر سکی پوری، کہ اپنے جو ان کے اوپر گزری یا جو سلوک ان کے ساتھ کیا گیا وہ اپنا پورا بیان ہی نہیں کر سکی. کامران مرتضیٰ صاحب نے تھوڑا سا اس کے اوپر ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. اور پھر ساتھ ہی مہر بانو، اور آپ یہ کہ جی
ان کی سسٹر ان لا جو شاہ محمود قریشی صاحب کی جو بہو ہیں اور زین قریشی کی جو اہلیہ ہیں ان کے حوالے سے کہ جی ان کو مطلب ہے کہ اغوا کر لیا گیا، اور یہ سب چیزیں جو بھی ہیں سینٹ کے اوپر ان کی بات اس متعلق ہوئی، اور اس کے اوپر ظاہر ہے ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بھی کل بھی بات ہوئی، آج بھی ہوگی، میرا خیال ہو رہی ہوگی. لیکن آپ دیکھیں کہ حکومت کی طرف سے کسی قسم کا کوئی رسپانس نہیں آ رہا. حکومت نہ اس کو ڈینائی کر رہی ہے، نہ اس کو کنفرم کر رہی ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس سے لگتا یہ ہے کہ ظاہر ہے جس کے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پہلے ہم نے دیکھا کہ جی آپ اپنے اسمبلیز کے اندر بے شک وہ سینٹ ہو، نیشنل اسمبلی ہو، اور اس قسم کی ووٹنگ ہو یا جو الیکشنز ہوتے تھے، آپ لوگوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، یہ سب کچھ ہوتا تھا. لیکن اس حد تک سچویشن جا سکتی ہے، یہ انتہائی قابل مذمت بات ہے، یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. اور اس سے بہتر یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو، میرا تو یہ ہے کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس جو کرنے آپ جا رہے ہیں ان کے اوپر فل سٹاپ کر لینا چاہیے. ایک تو ویسے بھی متنازع اس لحاظ سے ہے کہ ٹائمنگ کے لحاظ سے متنازع ہے کہ جی اس وقت ظاہر ہے آپ اپنی مرضی کی جوڈیشری چاہ رہے ہیں، اس کی وجہ سے ساری کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس ہونے جا رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس میں اچھی چیزیں نہیں ہیں. جو چیزیں سامنے آئی ہیں اور جو آج بھی رپورٹ ہوئی ہیں اس میں بہت چیزیں بہت اچھی بھی ہیں، لیکن یہ جو وقت ہے اور جس طریقے سے یہ کیا جا رہا ہے ٹائمنگ کے اوپر، تو چلیں کویشچن پہلے بھی اٹھایا جا رہا تھا ابھی بھی، اور وہ ہر ایکٹ کے اوپر آپ ٹائمنگ کے اوپر آپ کوئی بھی ایکٹ ہو اور کوئی بھی پارٹی ٹائمنگ کے اوپر کویشچن اٹھا سکتی ہے. لیکن اس وقت جس طریقے کے ساتھ یہ چیزیں کی جا رہی ہیں یہ انتہائی کنڈیمنیبل ہے. اور میرا تو یہ خیال ہے کہ اس میں بہتر سب سے بلکہ یہ ہوگا کہ حکومت کو اس چیز کے اوپر فل سٹاپ لگا لینا چاہیے کہ اب ہم نے یہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس نہیں کرنی. اور یقین جانے کہ جس طریقے سے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے اگر یہ کر بھی لیا جائے اس سے پاکستان کی بہتری نہیں ہو سکتی. بیکاز یہ جو چیزیں آپ بلیو نہیں کر سکتے کہ جی یہ پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹیرینز کس قسم کی بات کر رہے ہیں، کس قسم کے اور کتنے سیریس الزامات لگائے جا رہے ہیں. اور پھر ایک بات کہ دیکھیں یہ جو بی این پی کی جو نسیمہ احسان صاحبہ اور پھر کامران مرتضیٰ، اب ان دونوں کا تعلق بھی دیکھیں کہاں بلوچستان سے ان کا تعلق ہے. تو یہ ہے کہ یہ بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے. اور اسی کے رسپانس میں آپ دیکھیں کہ کل ظاہر ہے یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور پھر اسی کے رسپانس میں کل جب پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی میٹنگ ہوئی تو اس کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی تو مولانا غصے میں نظر آئے، اور ان کا جو ایک میسج تھا بڑا کلیئر میسج تھا اس میں. اور میرا خیال ہے کہ جب اس قسم کے حالات ہوں کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر بھی پریشر ڈالا جا رہا ہو، تو میرا خیال ہے کہ اسی قسم کا رسپانس آ سکتا ہے. اس سے کوئی لائٹ رسپانس نہیں آ سکتا تھا. اور پھر مولانا نے کیا کہا کہ جی مذاکرات کے ساتھ ساتھ ہمارے ارکان کو اغوا کیا جا رہا ہے، بڑی آفرز اور دھمکایا جا رہا ہے، حکومت مذاکرات میں سنجیدہ نہیں، ایسے ہتھ کنڈوں پر مجبور ہوں گے کہ بات چیت روک دیں. بدماشی کا جواب بدماشی ہوگا. صبح تک صورتحال تبدیل دیکھنا چاہتے ہیں ورنہ لائے عمل طے کریں گے. اپنے تمام اراکین کو 63A کے تحت نوٹس جاری کر دیے. ہمارے ارکان اپنی پارٹی کے فیصلے کے تحت ووٹ دینے کے پابند ہوں گے. زور زبردستی سے ترمیم منظور کرائی تو کہیں گے کہ اس نامزد پارلیمنٹ کی کو قانون سازی کا حق نہیں. اب یہ مولانا نے بات کی، اور اس کے بعد پھر رات کو لیٹ نائٹ پرائم منسٹر شہباز شریف بھی ان کے پاس پہنچ گئے اور بلاول بھٹو بھی پہنچ گئے. اور خبریں یہ ہیں کہ مولانا ظاہر ہے اور ان کا غصہ بہت جائز ہے اور اس کے اوپر وہ نہیں مانے. اور ابھی مطلب ہے کہ کیا ہوگا اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں. آج کیبنٹ کی میٹنگ ہونی تھی، کیبنٹ کی میٹنگ وہ پھر ملتوی ہو گئی. آج اجلاس شاید 2 بجے ہونا تھا جو سینٹ کا، وہ اب ڈیلے ہو گیا. قومی اسمبلی کا بھی اجلاس وہ بھی ڈیلے ہو گیا. آج ہی ہوگا وہ بھی لیکن لگتا نہیں ہے کہ ابھی آج کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس جو ہیں جس طریقے سے حکومت چاہ رہی تھی کہ پہلے سینٹ میں یہ پیکج پیش کیا جائے وہ ہو سکے گا. لیکن میں وہی بات کروں گا جو میں نے پہلے بات کی کہ یہ جو چیزیں دیکھ کے یہ بڑی ڈسٹربنگ باتیں ہیں اور یہ بہت ہی سیریس اور سنگین الزامات ہیں. اور اب الزامات اس لیے آپ دیکھیں گے باتیں ساری کہ یہ سچی لگ رہی ہیں کہ اسمبلی کے اندر آن دا فلور آف دا ہاؤس الزامات لگائے جا رہے ہیں اور کوئی ان کو ڈینائی کرنے والا نہیں، کسی نے کوئی تردید کرنے والا نہیں. ہاں جب گورنمنٹ کے لوگوں سے بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں اچھا ہمیں پتہ نہیں، ہو سکتا ہے ایسے ہی ہو. مطلب
گول مول سے جواب ہوتے ہیں لیکن کوئی بندہ اس کو ڈینائی نہیں کر رہا, آپ دیکھ لیں. سو یہ باتیں جو کی جا رہی ہیں انتہائی افسوسناک ہے, اور اس لیے میری ذاتی رائے میں بہتر یہ ہوگا کہ یہ جو سارے کا سارا کانسٹیٹیوشنل پیکج کا مسئلہ ہے, جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کرنے کے لیے جو بھی کچھ کیا جا رہا ہے, اس کو روک دیں. یہ پاکستان کے حق میں بہتر نہیں ہوگا, یہ کسی کے حق میں بہتر نہیں ہوگا, اور اگر اس طریقے سے آپ نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کر دیں تو اس سے بہتری نہیں نکل سکتی. مجھے اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. سو یہ چیز جو بھی کچھ ہوئی, ایک تو یہ کہ جن لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ 100% اظہار ہمدردی ہر ایک کو کرنا چاہیے, اور میرا بھی انہی کے ساتھ اظہار ہمدردی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں, بلکہ مجھے یہ بھی یاد آ گیا, میرے خیال 1-2 دن پہلے کاشف عباسی کے شو میں شاید صاحبزادہ حامد رضا جو پی ٹی آئی کے تھے وہ بتا رہے تھے کہ اب یہ بھی ان کا بڑا سیریس, آپ دیکھیں ایلیگیشنز ہیں. ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی کے لوگ تو چلیں, ان کے جو سینیٹرز ہیں, ایم این ایز ہیں, انہوں نے خود یہاں سے کوئی زیادہ تر لوگوں کو کے پی کے میں رکھا ہوا ہے تاکہ ان کو بلیک میل نہ کیا جا سکے, ان کے اوپر ان کو زور زبردستی نہ ہو, ان کے اوپر کوئی پریشر نہ ہو, اور ان کو تاکہ ان کے ووٹ حکومت اپنے فیور میں لے سکے. لیکن اس کے ساتھ جو حامد رضا نے جو کلیم کیا اور جو ایلیگیشن بڑا سیریس لگایا کہ کوئی ایم این اے تھا, آئی ڈونٹ نو کون ایم این اے, یا کوئی سینیٹر پی ٹی آئی کا, کہ ان کا کوئی بیٹا ہے, اور شاید 12-15 سال کے بیٹے کی بات کر رہے تھے وہ, تو کہ جی اس کے جو ہیں وہ جسم سے مطلب ہے کہ اس کے جسم کو اس طریقے سے نوچا جا رہا ہے. کوئی ویڈیو کہہ رہے تھے ہمارے پاس ہے, پھر کہ ناخن جو ہیں وہ بھی کچھ اس قسم کی بات کر رہے تھے کہ جی ان کو بھی جو ہے وہ اتارا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں, اگر یہ بات صحیح ہے اور یہ ویڈیو ہے اس قسم کی, تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. اور اس چیز کی کسی بھی لحاظ سے, کسی بھی طریقے سے, کوئی بھی لاجک ہو, کسی بھی لاجک کے لحاظ سے ان چیزوں کی حمایت نہیں ہو سکتی ہے. اور حمایت کیا بلکہ ہائیلی اس کو کنڈیم کرنا چاہیے, اور حکومت کی رسپانسبلٹی ہے, اور یہ پرائم منسٹر کو اس کے اوپر بولنا چاہیے, اس کے اوپر انٹیریئر منسٹر کو بولنا چاہیے, اس کے اوپر اگر پنجاب میں واقعہ ہو رہے ہیں تو چیف منسٹر پنجاب کو بات کرنا چاہیے, اور انشور کرنا چاہیے کہ کوئی بھی اس قسم کی چیز جو ہے وہ نہیں, کسی بھی شخص کے ساتھ اس قسم کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.